یہ صبر کب آئیں گے؟ قرآن میں نے پڑھا نہیں، صبر کہاں سے؟ ہفتوں قرآن کی تلاوت ہوتی نہیں، صبر کہاں سے؟ مصلی پہ چڑھنا نصیب نہیں ہے، 8 دن ہفتہ مسجد میں جانا نصیب نہیں ہے، جماعت نصیب نہیں ہے، کہتا ہے صبر۔ پھر اوپر سے مصیبتیں۔ محترم بھائیوں، 2 باتیں۔ نماز بے حیائی سے روکتی تھی، آپ کا دل مضبوط کرتی تھی۔ دل مضبوط نہ ہو تو انسان گناہ کی طرف بہت جلدی مائل ہو جاتا ہے، دل مضبوط ہو تو رکتا ہے۔ دل غفلتوں میں کب پڑتا ہے؟ ہمتیں جواب کب دیتی ہے؟ جب قوموں میں بے حیائی آ جاتی ہے۔ آپ رومن امپائر کو دیکھیں جو یورپ کے لیے آج بھی بڑا قدوہ بنتا ہے، اس کی تاریخ کو آپ پڑھیں، جن کے مرد کام کرتے تھے، حتیٰ کہ اس کے حکومتوں میں یہ قانون تھا اگر کوئی عورت اکیلی بھی رہتی ہے نا، اکیلی عورت، اس کو بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساری معاشی معاملات کی ذمہ دار وقت کی حکومت ہوا کرتی تھی تاکہ یہ معاشرے میں نہ نکلے اور بے حیائی نہ پھیلے۔ اس کیفیت میں وہ سلسلے چلتے رہے۔ جب مرد دفتروں میں کام کرتے تھے، فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، جب مرد کھیتوں کھلیانوں میں کام کرتے تھے، جب مرد کاروبار کرتے تھے، ان کی عورتیں گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد گھر میں سوت کاٹتی تھی، اون کاٹتی تھی، کپڑے بناتی تھی، رہتی گھر میں تھی۔ گھر میں آپ اس معاشرے کے انحطاط کو آپ اس انسائکلوپیڈیا کے اندر جا کر اس کو پڑھیں کہ اس معاشرے کی بربادی کا سبب کیا تھا۔ جب ان کے اندر عیاشیاں، راحتیں، مال و زر بڑھتا چلا گیا تو ان کے دل آہستہ لہو میں مشتمل ہوتے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے دل کی خوشیوں کے لیے آہستہ عورتوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ عورتیں میدان میں آئیں شانہ بشانہ، اور لوگوں نے سمجھا شاید عورت کو اب آزادی ملی ہے۔ اس آزادی کی کیفیت میں جب معاشرے عورتوں سے بھر گئے، بے حجابی سے بھر گئے، بے پردگی سے بھر گئے، یہی وہ عمل تھا جس عمل کی وجہ سے اس معاشرے کے لوگ آپس میں قتل و غارت کرنے لگے، خون ریزیاں کرنے لگے، فحاشی عریانیوں میں مبتلا ہو کر وہ معاشرہ جو کبھی امن کا گہوارہ تھا، اس معاشرے کو ایسا زوال آیا کہ آج تک وہ ذلتوں کا منہ دیکھ رہا۔ آپ کو قرآن کریم نے کیسا نسخہ عطا کیا تھا کہ آپ نماز قائم کریں، بے حیائی، فحاشی، عریانی، اس سے آپ کو نماز بچائے گی، محفوظ رکھے گی۔ اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا تو بے حیائی سے بچے گا، دل مضبوط ہوگا تو پھر صبر آئے گا، زبان پر اب ناشکریہ نہیں ہوں گی، دل برائی کے مقابلے میں سخت اور نیکی کے مقابلے میں نرم۔ سبحان اللہ۔ جب قومیں فحاشی سے بچتی ہیں تو پھر ان کے دل گناہ کے مقابلے میں سخت ہو جاتے اور نیکی کے مقابلے میں نرم ہو جاتے، اور جب قومیں فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے حجابی، اللہ کے ذکر سے دوری، کتاب سے دوری، مسجدوں سے دوری، قرآن سے دوری، اور پھر سجدوں سے دوری جب قومیں اختیار کر لیتی ہیں تو ان کے دل گناہوں کے لیے نرم ہو جاتے ہیں اور نیکیوں کے لیے سخت ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال تو آپ نے بڑی قریب میں دیکھی ہوگی، وہ مصنوعی لچر ڈراموں میں کام کرنے والے جو کبھی ڈرامے کے اندر اسی عورت کو بہن بنا لیتے ہیں، تو کبھی اسی عورت کو بیوی بنا لیتے ہیں، تو کبھی اسی عورت کو ماں بنا لیتے ہیں۔ یہ معاشرے میں بے حیائی کے سلسلے ہمیں دکھانے کے لیے چلائے گئے ہیں کہ اس معاشرے میں کوئی تمیز نہیں ہونی چاہیے، نہ بہن کی، نہ بیٹی کی، نہ ماں کی، نہ رشتہ دار کی، نہ خونی رشتے کی۔ یہ سارے ڈرامے اور فلموں میں سارے کھیل ہمیں اس لیے دکھائے جاتے ہیں، اور جب قومیں اللہ کی یاد سے دور ہوتی ہیں تو مصنوعی ڈرامے میں کسی مصنوعی ایکٹر اور اداکار کے مصنوعی مرنے پر بھی اس قوم کی بہن بیٹیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوتے۔ گناہ پر دل نرم ہے،
मर गया जी मर गया। देखे धाड़े मार के रो रहे, गुनाहों पर दिल नरम। ये इस बात की दलील है कि हमारे दिल फहाशी के पर्दे में लपेट दिए गए। जब कौमें अपने रब के सामने खड़ी होती है, सजदों में होती है, रुकू में होती है, तो फिर मोहतरम भाइयों, उन कौमों के दिल अल्लाह की कसम शाम से आने वाली किसी बहन बेटी की चीखों पर वो कान धरते तो उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। जब उसके कानों में आवाज आती है, या अल्लाह कई दिन से भूखी हूं, मौत दे दे, मैं तेरे पास आके जन्नत में नाश्ता करना चाहती हूं। जो कौमें रब के सामने खड़ी होने वाली होती है, उनके दिल और उनकी आंखें ऐसी आवाजों पर रोती हैं, वो दानिश के मरने पर नहीं रोती।